بلوچستان میں مختلف دہشت گرد تنظیموں کے 3 اہم کمانڈرز نے ہتھیار ڈال دیے۔ کمانڈر نجیب اللہ، چنگیز خان اور عبدالرشید قومی دھارے میں شامل۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ دہشت گرد تنظیموں نے ہمیں گمراہ کیا۔ برام داغ بگٹی کے کہنے پر ہم نے 2 گروپس بنائے۔ دشمن ممالک کا مقصد ریاست پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ پہاڑوں پر موجود نوجوانوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں۔ دہشت گردوں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو پیغام ہے کہ یہ راستہ غلط ہے۔ قومی دھارے میں شامل ہونے پر خوشی ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان نے کہا کہ دہشت گردوں کی باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو دوبارہ مذاکرات کی مشروط پیشکش، بیٹھک سے قبل کمیشن بنانے کی شرط رکھ دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کرے، دوبارہ مذاکرات پر غور کر لیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے اعلان کے لیے 7 روز بہت تھے، ہم کھلے دل کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے تھے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ اگر مگر سے نکلیں جو طے ہوا تھا 28 تاریخ کو آئیں، بیٹھیں اور ہمیں سنیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا بیرسٹر گوہر کے بیان پر رد عمل، کہا معاملہ یہ ہے کہ جیل کا پھاٹک کھلتا ہے اور کوئی صاحب اچانک اعلان کر دیتا ہے، یہ ایک دن کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن کوئی بات کرتے ہیں۔ گوہر صاحب اس کمیٹی کے ممبر نہیں، وہ اپنی کمیٹی سے کہیں کہ جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق جا کر بیٹھیں، ہم ان کے اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ایوان میں شدید احتجاج۔ اپوزیشن اراکین نے اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر لیا۔ مجلس شورا نے 4 بلوں کی منظوری دی، جبکہ 4 بلز مؤخر کر دیے گئے۔ اسپیکر نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ دوسری جانب پی کا ترمیمی بل 2024 آج سینٹ سے بھی منظور ہونے کا امکان۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 کی بھی آج منظوری متوقع۔ سینٹ کا ہنگامہ خیز اجلاس آج 2:30 بجے ہوگا۔ 12 نکاتی ایجنڈا جاری۔ پاکستان کی تمام صحافتی تنظیمیں پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف متحد۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس۔ پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایمینڈ اور پی بی اے کا ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں۔ بل کا مقصد اختلاف رائے کو جرم بنا دینا ہے۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش ہوا تو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے پیکا ترمیمی بل مسترد کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پی ٹی آئی سے بدلہ لینے کے لیے تمام پاکستانیوں سے آزادی اظہار رائے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کالا قانون منظور کیا۔ اسد کیسر نے کہا حکمران چاہتے ہیں پاکستان میں سب کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تار کا پیکا ترمیمی ایکٹ پر مشاورت نہ کرنے کی غلطی کا اعتراف، کہا بحیثیت وزیر اطلاعات کوتاہی ہے کہ متعلقہ تنظیموں کو اعتماد میں نہیں لیا، بل ابھی سینٹ میں آنا ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ کس قیدی کو رہا، کس قیدی کو پکڑ رہے ہیں، یہ دیکھنے کی بجائے حقیقی مسائل پر توجہ دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا حکومت کو مشورہ، کہا موجودہ حالات میں حکومت اپنے لیے مسائل بڑھا رہی ہے۔ ہم حکومت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے، لیکن جب حکمران مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے۔ 2/3 اکثریت سے پالیسی بنائیں تو بہتر ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات، پنجاب کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ پیکا قانون پر پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں ہوئی، بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اور اتحادیوں کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس چیلنج کر دیا۔
توہین عدالت کی کارروائی پر حکم امتناع کی درخواست بھی کر دی۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کی انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں بینچ 27 جنوری کو کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ میں شامل۔ جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت ہلالی بھی بینچ کا حصہ۔ سندھ ہائی کورٹ میں پارکس اور کھیل کے میدانوں کی بحالی کا کیس۔ عدالت کا پارکس اور کھیل کے میدانوں کی بحالی کے لیے بین الاقوامی فنڈنگ پر انحصار پر اظہار حیرانگی۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے شہر کی ترقی پر خرچ کیے جانے والی رقم کی تفصیلات طلب کر لی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کراچی صوبائی اور وفاقی ٹیکس میں سب سے زیادہ حصہ دیتا ہے۔ وفاقی حکومت گزشتہ 3 برسوں کے دوران شہر سے وصول کردہ ٹیکس کا ریکارڈ عدالت میں پیش کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت رمضان پیکج پر خصوصی اجلاس۔ ماہ رمضان میں لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا فیصلہ۔ شہریوں کو پیکج کے لیے 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا نگہبان رمضان پیکج میں شفافیت کے لیے ضروری اقدامات کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ نگہبان رمضان پیکج نادار لوگوں کا حق اور حکومت کا فرض ہے۔ عوام کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کا حق ملنا چاہیے۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے عوام کا لائنوں میں لگنا قطعاً پسند نہیں۔ پارا چنار میں صورتحال تاحال معمول پر نہ آ سکی۔ علاقے میں اشیاء خورنوش کی قلت برقرار، مکین پریشان۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 70 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ آج پارا چنار کے لیے روانہ ہوگا۔ مختلف واقعات میں نقصان اٹھانے والے خاندانوں میں معاوضے کی تقسیم آج سے شروع ہوگی۔ آٹا، چینی، پھل، سبزیاں اور ادویات بھیجی جا رہی ہیں۔ قافلے کی حفاظت پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے اقدامات، سیکیورٹی فورسز بھی معاونت کے لیے موجود رہے گی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری سے سردی برقرار۔ درجہ حرارت -12 کے ساتھ سب سے زیادہ سردی لیہ میں پڑی۔ کلام، استور -9، کلات -8، سکردو -6 اور کوئٹہ میں پارہ -4 رہا۔ اسلام آباد 2، پشاور 6، لاہور 8، کراچی 11 اور مظفر آباد میں درجہ حرارت 3 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کا امکان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے اعزاز میں امریکہ کے اراکین کانگریس کا عشائیہ۔ محسن نقوی اور اراکین کانگریس کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی معیشت اور IMF کے پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بات چیت۔ پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے باہمی رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اراکین کانگریس کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ کہا پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا جھٹکا۔ پیدائشی حق کو منسوخ کرنے سے متعلق حکم نامہ عارضی طور پر معطل۔ واشنگٹن کی عدالت نے صدر ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر 14 روز کے لیے معطل کر دیا۔ جج جان کوگنور نے ریمارکس دیے کہ پیدائشی حق کی شہریت روکنے کا انتظامی حکم غیر آئینی ہے۔ امریکی صدر کا عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان۔ دوسری جانب امریکہ میں غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام۔ کانگریس نے 263 ووٹوں سے بل منظور کر لیا۔ بل کو ایوانی نمائندگان میں منظور ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس بھیج دیا گیا۔ اپنی مصنوعات امریکہ میں تیار کریں اور کارپوریٹ ٹیکس میں 15% رعایت لیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی عالمی سرمایہ کاروں کو پیشکش۔ ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں امریکہ کو مینوفیکچرنگ سپر پاور بنانے کا عزم دہرایا۔ ٹرمپ بولے فیکٹریاں لگانے کے لیے جلد امریکہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ امریکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کرپٹو کرنسی کا مرکز بنے گا۔ سعودی عرب اور اوپیک کو تیل کی قیمتوں میں کمی کا کہیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ روسی ہم منصب سے جلد ملاقات کے بھی خواہاں۔ کہتے ہیں سنا ہے کہ روسی صدر بھی ملنا چاہتے ہیں۔ خیال ہے پیوٹن جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات میں جتنی دیر ہوگی اتنے لوگ مارے جاتے رہیں گے۔ روس اور یوکرین نے اس جنگ میں لاکھوں فوجی کھو دیے۔
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فون، باہمی تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ سعودی عرب شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ شام، لبنان، غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ ادھر سعودی وزیر خارجہ کا ایک دہائی بعد لبنان کا پہلا سرکاری دورہ، فیصل بن فرحان کی بیروت میں لبنانی صدر جوزف اون سے ملاقات، لبنان کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ امریکہ نے یمنی حوثی گروپ کو ایک بار پھر دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق حوثیوں کی کارروائیاں مشرق وسطیٰ میں ہمارے شہریوں کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران کا کہنا ہے امریکی اقدام یمنی عوام کے خلاف پابندیاں لگانے کا بہانہ ہے، عدم استحکام بڑھے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے 2021 میں حوثی گروپ کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا تھا۔ میٹا کی جانب سے واٹس ایپ میں ایک بڑی تبدیلی کرنے کا اعلان۔ اب صارفین اپنے واٹس ایپ کو اکاؤنٹ سینٹر میں ایڈ کر سکیں گے۔ اکاؤنٹ سینٹر میں واٹس ایپ کے اضافے کے بعد صارفین اپنے واٹس ایپ سٹیٹس کو بطور سٹوریز انسٹاگرام اور فیس بک پر کراس پوسٹ کر سکیں گے۔ سنگل سائن آن فیچر بھی انیبل کیا جائے گا۔ صارفین ایک اکاؤنٹ سے ہی میٹا کی متعدد ایپس پر لاگ ان ہو سکیں گے۔ سہ ملکی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی اسکواڈ کی تشکیل آخری مرحلے میں داخل۔ سہ ملکی سیریز میں بابر اعظم سے ایک بار پھر اوپننگ کرانے پر غور، کامیاب رہے تو چیمپئنز ٹرافی میں بھی اوپننگ کریں گے۔ اسکواڈ میں فخر زمان اور سعود شکیل کی شمولیت کا امکان۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں شاندار کارکردگی پر آل راؤنڈر خوش دل شاہ کا نام بھی زیر غور آئے گا۔ دوسری جانب سعود شکیل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ویسٹ انڈیز کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی شکست دینے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ پوری ٹیم دوسرا ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے پر امید ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل ملتان میں کھیلا جائے گا۔